مندوخیل صاحب مسئلہ تو پھر وہیں آ گیا. آپ دیکھیں کاظمی صاحب بھی, آپ بھی, اور نعیم پنچوتا صاحب بھی کہہ رہے ہیں سب کی اپنی اپنی ریزرویشنز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تھوڑی ہے, ہمارے لیڈر ہیں, اگر وہ فیصلہ کریں گے جیل سے, کمیٹی بھی انہوں نے بنائی ہے, کمیٹی توڑ بھی سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے بھی ابھی کہا کہ وہ ویٹو کر دیں گے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ, آپ نے جس طرح پہلے بتایا کہ دونوں ہی کمیٹیاں با اختیار نہیں ہیں, فیصلہ کہیں اور پس پردہ ہونا ہے, یا پھر جو ہے وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا؟ کیونکہ اگر کمیٹیاں بنائی ہیں کچھ بات چیت تو ہوگی, لیکن گفتگو سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ فی الحال کسی بھی وقت اس سارے پروسیس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈرون لگ سکتا ہے آگے. دیکھیے, میں جہاں تک حکومت کی بات ہے, میں نے پہلے سیگمنٹ میں یہ بات کی تھی کہ وہ جو ہے وہ بھی سنسیئر نہیں ہے, وہ بھی نہیں چاہتے. لیکن حکومت کا تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ان کے 3 ممبران ہیں, باقی جو اتحادی پارٹیاں ہیں وہ ان کو مجبور کر سکتی حکومت کو کہ بابا آپ یہ چیز مان لو, آپ کو نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں تک تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ حکومت کے نمائندے کم ہیں اور دوسرے زیادہ ہے اتحادی, تو وہ اس کو پریشرائز دیکھ کے مان لیں گے. اب عمران خان صاحب کے کیا کریں گے؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں عباسی صاحب, کہ یہ اپنے سے آگے سوچتے ہی نہیں ہیں. اب اپنے سے میں بات بتاؤں آپ کو, اب اگر مذاکراتی کمیٹی لے لے, کہاں گئے وہ محمود خانہ چکزئی صاحب جن کو استعمال کر رہے تھے, جن کو اختیارات دیے؟ کہاں گئے وہ اختر مینگل صاحب؟ کہاں گئے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ ان کو کسی کو اب کمیٹی میں شامل نہیں کیا. اس کے بعد اس کمیٹی کا بھی ایک ہی مدعا, بھی پنجوتا صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے, صرف ایک ہی مدعا ان کا, عمران خان کو رہا کر دو, کیس ختم کرو. وہ جو 12 ان کے لوگ جو جیلوں میں بند پڑے ہوئے, چاہے شاہ محمود قریشی ہو, چاہے وہ یاسمین صاحبہ ہو, یا دوسرے تیسرے ہو, وہ سب کے سب بڑے, ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کو صرف 2 مطالبہ کیا چاہ رہے, یہ نام لے رہے 9 مئی کے واقعات کے, کیونکہ اس میں سب سے بڑا نام عمران خان صاحب کا ہوگا. پھر اس کے بعد یہ 26 نومبر کی بات نہیں کر رہے, یہ صرف کہتے ہیں کمیشن بنا لو. ابھی کمیشن بنا لو, کمیشن کے لیے ان کی نرالی منطق ہے. یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین 3 ججز کی کمیٹی. اب آپ سمجھ رہے 3 ججز کون ہیں, جس میں سے 2 ان کی حمایت یافتہ ہے. اچھا, پھر اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کی حمایت یافتہ ججوں کی بھی کمیٹی بنا کے کمیشن بنا ہے تو یہ ماننے کو تیار ہے؟ یہ تو منٹ میں یو ٹرن مارتے ہیں, ان کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. دوسری بات, یہ تو خود ابھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بغیر کچھ نہیں. تو عمران خان کا تو ایک ہی چیز ہے, 12 لوگ مر گئے, شہید ہو گئے, ان کے گھر والوں کو جو بھگتنا ہے وہ بھگتے. جو سینکڑوں لوگ جیلوں میں, وہ بھی جائے, سخت الفاظ میں ادا نہیں کروں گا. قادر صاحب, مجھے رہا کر دو, اور مجھے سیاسی طور پہ قادر صاحب آپ کے خیال میں یہ جو 190 ملین پاؤنڈ فیصلے میں تاخیر ہے, اس کا کیا مذاکرات سے کوئی تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے. آپ دیکھ رہے کہ میں یہ کہوں گا, اور بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے عام عوام میں, کیونکہ میں تو عوامی آدمی ہوں, لوگوں میں بیچ میں بیٹھتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہی محسن نقوی تھا جن کے اوپر یہ الزام لگا رہا تھا کہ انہوں نے گولیاں چلائی. یہی محسن نقوی تھا جو پورا کا پورا آپریشن مینیج کر رہا تھا. اور گنڈاپور صاحب تو گلے میں نہیں ہے, ان کے لوگ کہہ رہے گنڈاپور اس کے گلے مل رہے, ان کو وہاں مل رہے. تو میں یہ سمجھو یقیناً حکومت کوئی نہ کوئی اس کو ریلیکسیشن تو دے گی. جیسا آپ نے 190 ملین کی بات کی کیس کا, تو یہ تو دیں گے, لیکن یہ بھی اسی طرح تلوار ہے جیسے ان کی سول نافرمانی کی تلوار ہے. اور پھر سول نافرمانی تو پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو اعلان کر چکے ہیں. وہ تو پہلے کا اعلان تھا, اس کے بعد دوسرا تھا پرسوں علیمہ بی بی نے کہا کہ اعلان ہو گیا. اب اعلان ہو گیا, اب ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے اعلان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج دیکھ رہے اسٹاک ایکسچینج واپس اوپر چڑھنے لگا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ریمیٹنس ہے وہ لوگ اپنے گھر والوں کو بیچتے ہیں, اپنے ماں باپ بچوں کو بیچتے ہیں خرچے کا. یہ کہتے ہیں وہ خرچے بند کرو. بھائی خرچے بند کرے تو آپ شوکت خان سے پیسے دیں گے, ان کو کہاں سے بیچارے کھائیں گے. لیکن وہ آپ کی کچھ جاگیر بن گئی ہے, وہ لوگ جو وہ چیز ہے. قادر مندوخیل صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں, کیا اس میں کوئی سنجیدگی ہے, یا ایک طرف سے ٹائم گین کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے تو مذاکرات کیے لیکن یہ تو مطالبات ہی ان کے اتنے ان نیچرل ہیں اور جن کو ہم فلفل ہی نہیں کر سکتے, تو اس لیے یہ مذاکرات نہیں ہوئے, بس کھانا پوری کی جا رہی ہے, یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ کچھ سنجیدہ ہو رہے ہیں؟ یور ٹیک آن. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ مذاکرات پہ یقین کرتی ہے. پہلے دن سے ہماری کوشش یہ ہے کہ دونوں پارٹی کے بیچ میں مذاکرات ہو اور مذاکراتی مسائل کا حل ہے. لیکن یہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی تو وہ ہے ہی نہیں ہے, سنجیدہ ہے ہی نہیں ہے, اور نہ ان کے پاس اختیار ہے. یہ جتنے مرضی دن ضائع کرے مذاکرات پہ, جب جیل جائیں گے وہاں جا کے خان صاحب سب ویٹو کر دیں گے. ٹھیک ہے,
دوسری بات یہ کہ حکومت بھی سنجیدہ نہیں ہے. حکومت سنجیدہ 26 نومبر سے پہلے سنجیدہ تھی, 26 نومبر کے بعد وہ بھی جو ہے نا وہ اب کھیل رہی ہے ان کے ساتھ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ رزلٹ کچھ نہیں آئے گا, اور اب جہاں تک حکومتی کمیٹی ہے یا جو حکومت سائڈ پہ جو لوگ ہیں وہ سب بااختیار ہے, انہوں نے کسی سے نہیں پوچھنا ہے, جس نے جو گائیڈ لائن لینا تھا وہ ابھی تک لے چکے ہوں گے. لیکن پی ٹی آئی کا گائیڈ لائن جو ہے نا وہ ہر تاریخ پہ الگ الگ گائیڈ لائن ہوگا, اور کس تاریخ پہ کیا ہوگا. اب دیکھ رہے کہ آپ کا کیا نام ہے, اسد کیسر صاحب نے میڈیا سے بات کی کہ ہم چارٹرڈ اپ ڈیمانڈ پیش کریں گے. تو بابا آپ کو لیبر یونین ہو کسی کمپنی کے سامنے چارٹرڈ اپ ڈیمانڈ پیش کریں گے, سیدھے سادہ سیاسی پارٹیوں کے بیچ میں ڈائلاگ ہوتا ہے, آپ ٹیبل پہ رکھ لیجیے, یہ ہمارے مطالبات ہے, اس میں سے کچھ حکومت مان لیں گے, کچھ نہیں مان لیں گے, کچھ آپ جو نا وہ اسٹیپ ڈاؤن کرو, کچھ حکومت کریں گے. اس طرح سے سیاسی ڈائلاگ ہوتے ہیں. یہ چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.